السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نادم نظری GDC بودھن. آج میں آپ کے سامنے جو ٹاپک لائی ہوں وہ ہے بجٹری کنٹرول. بجٹری کنٹرول کے جو فائدے ہوتے ہیں، کیا اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اس کے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں، اور بجٹری کنٹرول کو ایک آرگنائزیشن میں کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. آج ہم اسی کے بارے میں تفصیل سے مطالعہ کریں گے. بجٹری کنٹرول کے جو فائدے ہوتے ہیں، ایڈوانٹیجز. بجٹری کنٹرول فرم کے نفع کمانے کی صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے اور اس مقصد کے حصول کے لیے موضوع منصوبہ کاری اور ارتباط کے لیے ضروری ہے. اصل ریونیو خرچ موضوع کنٹرول وسائل کا ممکنہ حد تک استعمال کیا جاتا ہے. ارتباط اور مختلف شعبہ جات کے درمیان سرگرمیوں میں ارتباط پیدا کرنا. مختلف شعبہ جات کے درمیان کیا ہے، بجٹ کا انحصار ہوتا ہے، اور ان بجٹ کے نشانوں کے حصول کے لیے تمام عہدیدار اور ماتحت ضروری ہوتے ہیں. اور جب اس کے مقاصد ہوتے ہیں، مخصوص مقاصد ہوتے ہیں، اعلیٰ انتظامیہ منصوبے پالیسی تیار کرتا ہے اور مشترکہ تنظیمی مقاصد کے حصول اور توانائیاں صرف کی جاتی ہیں. یہاں پر شعبے کو ایک نشانہ دیا جاتا ہے اور تمام توانائیوں کو رخ ایک مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے کر دیا جاتا ہے. مظاہرے کی پیمائش کا اعلیٰ. مختلف شعبہ جات کے نشانے فراہم کر کے بجٹری کنٹرول انتظامی مظاہرے کی پیمائش کے لیے ایک آلہ فراہم کرتا ہے اور حقیقی مظاہرے کو کیا کرتا ہے، تقابل کر کے انحراف کا تعین کرتا ہے. ہر شعبے کے مظاہرے کو اعلیٰ انتظامی عہدیدار سے اس میں اٹیچ کر دیا جاتا ہے. جس طرح سے کیا ہوتا ہے، یہاں پہ کفایت یعنی اخراجات کی منصوبہ کاری منظم ہوتی ہے اور خرچ میں بھی کفایت ہوتی ہے. مالیہ کا مکمل استعمال ہوتا ہے. یہاں پر ایک فرم کو حاصل کردہ افادے کو توسیع صنعت تک پہنچائی جاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے، یہاں پر قومی معیشت تک اس کا اثر پڑتا ہے. قومی وسائل کا کفایتی انداز میں استعمال ہوتا ہے. کم و بیش ختم ہو جاتا ہے. یہاں پر کمزوری کا تعین. انہوں نے کس طرح سے یہاں پہ تخمیمی اور حقیقی مظاہرے کے درمیان انحراف کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے اور ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش بھی یہاں پر کی جاتی ہے. تدراکی اقدامات بھی ہوتے ہیں یہاں پر، یعنی انتظامیہ ناقص مظاہرے پر تدراکی اقدامات لیتا ہے اور انحراف کی رپورٹ اعلیٰ عہدیداروں کو وقتاً فوقتاً دی جاتی ہے. اور ضروری تدراکی اقدامات کے لیے بجٹری کنٹرول کی عدم موجودگی میں انحراف کا تعین مالیاتی سال کے اختتام پر ہوتا ہے. اور جب ہم بات کریں گے ملازمین کے درمیان بجٹ ملازمین کے لیے نشانہ مقرر کرتا ہے اور ان کی ذمہ داری سے متعلق ضروری شعور پیدا کرتا ہے. اس طرح سے کئی چیزیں یہاں پر رونما ہوتی ہیں اور مقصد کے حصول تک ملازمین کو مصروف رکھا جاتا ہے. لاگت میں کمی. اس مسابقتی دور میں بجٹری کنٹرول ایک اہم رول ادا کرتا ہے. تاجر لاگت کو کم کرنا چاہتا ہے اور فروخت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے. اس کی بنیاد پر سے زیادہ نفع حاصل ہوتا ہے. اور بجٹری کنٹرول کا نظام اجرتوں کی ادائیگی کے لیے ترغیبی اسکیم کے آغاز میں مددگار ہے. اس اسکیم کی کامیابی کے لیے کیا ہے، حقیقی مظاہرے کیے جاتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے ایک آرگنائزیشن میں کس طرح سے بجٹ کو یہاں بجٹری کنٹرول چارٹ یعنی آرگنائزیشن چارٹ فار بجٹری کنٹرول یعنی چیف ایگزیکٹو اور بجٹ کمیٹی، پروڈکشن مینیجر، سیلز مینیجر، فائنانس مینیجر، اکاؤنٹنٹ مینیجر، پرسنل مینیجر، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ مینیجر. اس طرح سے یہ کئی چیزیں یہاں پر بتائی جاتی ہیں ایک بجٹ میں. ایک آرگنائزیشن میں بجٹ میں چیف ایگزیکٹو، بجٹ آفیسر، بجٹ کمیٹی، پھر یہ تمام چیزیں یہاں پہ چیف ایگزیکٹو کیا ہوتا ہے. یہاں پر جو چیف ایگزیکٹو کو جو بتلایا جاتا ہے، یہاں پر یہ چیف ایگزیکٹو
اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر کیا کام ہوتا ہے. پورے بجٹری سسٹم کا یہ کیا ہوتا ہے, انچارج ہوتا ہے. یہ جو چیف ایگزیکٹو کیا ہوتا ہے, پورے بجٹری کنٹرول کا انچارج کے طور پر یہاں پر کام کرتا ہے. اور وہ ایک بجٹ کمیٹی ترتیب دیتا ہے تاکہ حقیقی بجٹ تیار کیا جا سکے. اور بجٹ آفیسر کیا ہوتا ہے, بجٹ کمیٹی کا مین ہوتا ہے. اور مختلف شعبہ جات کے درمیان کیا ہے, ارتباط پیدا کرتا ہے. مختلف شعبہ جات کے مظاہرے کا جائزہ میں بھی یہاں پر آسانی ہوتی ہے. بجٹ سینٹر, جو بجٹ سینٹر میں کیا ہوتا ہے, بجٹ سینٹر تنظیم کا وہ سینٹر ہوتا ہے جہاں پر کیا ہوتا ہے, بجٹ تیار کیا جاتا ہے. یہ حصہ دراصل وہ شعبہ ہوتا ہے جس کے لیے کیا ہے, بجٹ تیار کیا جاتا ہے. بجٹ سینٹر قائم تنظیم کے مکمل کنٹرول کے لیے ضروری ہوتا ہے. بجٹ سینٹر کے ذریعے لاگت پر بھی کنٹرول کیا جاتا ہے. مختلف بجٹ سینٹر کے قائم سے مختلف شعبہ جات کے مظاہرے کا بھی جائزہ لینا آسان ہو جاتا ہے. بجٹ مینول میں کیا ہوتا ہے, تمام افراد ذمہ داریاں و فرائض کی وضاحت کرتے ہیں جن سے تعلق رہتا ہے. اس دوران کیا ہے, درج ذیل پوائنٹس رونما, جیسے مینول بجٹری کنٹرول سسٹم کے مقاصد کی وضاحت کرتا ہے. اس میں اصول مقاصد بھی درج ذیل ہوتے ہیں. مختلف افراد کے فرائض اور ذمہ داریاں بھی درج ہوتے ہیں. بجٹ کی تیاری اور اس کے نفاذ میں سرگرم رول ادا کرتے ہیں. مختلف بجٹ کی منظوریوں سے متعلق اختیارات درج ہوتی ہے. مظاہرے کے رپورٹ سے مختلف چیزیں جو ہوتی ہیں, جیسے فارمز کے نمونے, اس کی تعداد جو بجٹ کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے. بجٹ کی مدت درج ہوتی ہے. بجٹری کنٹرول بجٹ کی تیاری سے متعلق طریقہ درج ہوتا ہے. مختلف اخراجات سے مختلف حساب کاری کا طریقہ بھی درج ہوتا ہے. بجٹ آفیسر, تنظیم کاری چیف ایگزیکٹو آفیسر کے اہل شخص کا بجٹ آفیسر کے طور پر تقرر کرتا ہے. ہر شعبے کی صدر کی جانب سے تیار کردہ بجٹ چیک کیا جاتا ہے اور مناسب تبدیلیاں کرتی ہے. شعبہ جات کے حقیقی مظاہرے ہوتے ہیں اور بجٹ آفیسر سے واقف کر دیا جاتا ہے کہ انحراف پر اس کی نشاندہی کس طرح سے کی جاتی ہے. اور اس لیے کیا ہے, کوشش کی جاتی ہے یہاں پر کہ مختلف شعبہ جات کے درمیان ارتباط پیدا کرے اور مختلف معلومات فراہم کرے اور اس پہ نگرانی بھی رکھتا ہے. بجٹ کمیٹی کی جب ہم بات کریں گے تو بجٹ کمیٹی اس طرح سے, بجٹ کمیٹی میں یہ چیزیں بتائی جاتی ہے کہ یہاں پر چھوٹے پیمانے کی فرم میں اکاؤنٹ کو بجٹ کو بنانے کی ذمہ داری جس کو سونپی جاتی ہے, اس کے نفاذ کرنے کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے. بڑے پیمانے کی فرم میں ایک کمیٹی یعنی بجٹ کمیٹی کی تشکیل کر کے یہ کمیٹی بجٹ تیار کرنے والا اور اس کو نافذ کرتا ہے, جس کی ذمہ داری لیتا ہے. اس کمیٹی کے اراکین شعبہ جات کے مسائل کو زیر بحث لاتے ہیں اور اجتماعی فیصلہ سازی میں مدد دیتے ہیں. اگر ضروری ہو تو بجٹ آفیسر بھی اس کمیٹی کو کوآرڈینیٹر کے طور پر کام کرتا ہے. بجٹ کی مدت, یعنی بجٹ کی مدت کا مطلب وہ ہوتا ہے جس کے لیے کیا ہوتا ہے, بجٹ بنایا جاتا ہے. یعنی بجٹ کی مدت کا انحصار مختلف عناصر پر ہوتا ہے. یہ مدت صنعت بصنعت مختلف ہوتی ہے. بجٹ کی مدت کا انحصار ہم یوں بتا سکتے ہیں, یعنی بجٹ کی نوعیت, یعنی سیلز بجٹ, پروڈکشن بجٹ, را میٹیریل بجٹ, پرچیزز بجٹ, کیپٹل ایکسپینڈیچر بجٹ. اصل خرچ سے متعلق بجٹ کی مدت طویل ہوتی ہے, یعنی 3 تا 5 سال ہوتی ہے. ہائر پرچیز سیلز بجٹ کی مدت 1 سال ہوتی ہے. اس طرح سے اشیاء کی طلب کی نوعیت ہوتی ہے. مالیے کی فراہمی کے لیے وقت ہوتا ہے. کاروباری چکر یعنی معاشی صورتحال اور تجارتی چکر وغیرہ. یہاں پر اس طرح سے یہ چیزیں یہاں پر بجٹ کمیٹی میں اور بتایا جاتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ بجٹری کنٹرول کی درجہ بندی, کس طرح سے بجٹری کنٹرول کی درجہ بندی کی جاتی ہے. جب ہم بجٹ کو یہاں پر دکھاتے ہیں تو مدت کے مطابق, یعنی بجٹ کی درجہ بندی ہم کی جاتی ہے تو مدت کے کلاسیفیکیشن جب ہم بجٹ کی کریں گے, یہاں پر کلاسیفیکیشن آف بجٹ, مدت کے مطابق بجٹ کی درجہ بندی, طویل مدتی بجٹ, مختصر مدتی اور رواں بجٹ. افعال کی بنیاد پر بھی اس کی درجہ بندی کی جاتی ہے. کاروباری بجٹ, مالیاتی بجٹ اور ماسٹر بجٹ. لچکداری کی بنیاد پر بھی اس کی درجہ بندی کی جاتی ہے. قائم بجٹ اور لچکدار بجٹ. اب ہم دیکھیں گے کہ مدت کے مطابق بجٹ کی درجہ بندی کس طرح سے کی جاتی ہے. مدت کے مطابق بجٹ کی درجہ بندی جب کی جاتی ہے
طویل مدتی بجٹ ہوتا ہے یعنی کاروبار کے طویل مدتی منصوبے کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بجٹ تیار کیا جاتا ہے۔ اس بجٹ کی مدت 5 تا 10 سال ہوتی ہے، یعنی اعلیٰ سطح انتظامیہ طویل مدتی منصوبہ تیار کرتا ہے۔ یہاں پر نچلی سطح کی انتظامیہ کو عام طور پر اس کا علم نہیں ہوتا۔ طویل مدتی بجٹ اصل خرچ، تحقیق و ترقی، طویل مدتی مالیہ سے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ بجٹ ان صنعتوں کے لیے مفید ہوتے ہیں، ان صنعتوں کو پیریڈس وغیرہ جیسے طویل مدت میں اس کو دکھایا جیسے مشنریز، الیکٹریسٹی، انجینئرنگ وغیرہ میں، یعنی مختصر مدتی جب بجٹ کو دکھایا جاتا ہے یہاں پر، تو مختصر مدتی جب بجٹ کو ہم بتائیں گے یہاں پر تو اس طرح سے دکھائیں گے کہ عام طور پر یہ بجٹ ایک یا 2 سال کے لیے ہوتا ہے۔ اشیاء صارفین کی صنعت جیسے شکر، کاٹن وغیرہ یہ تیار کیے جاتے ہیں یہاں پر۔ اور رواں بجٹ میں کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر رواں بجٹ ہفتوں مہینوں کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، کاروبار کے رواں سرگرمیوں سے متعلق ہوتے ہیں، اور رواں بجٹ نہایت مختصر مدت کے لیے ترتیب دیے جاتے ہیں جو رواں صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ افعال کی بنیاد پر جب ہم بجٹ کی درجہ بندی کی جاتی ہے تو آپریٹنگ بجٹ، یعنی یہ بجٹ ایک فرم کی مختلف سرگرمیوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ ان بجٹ کی تعداد کاروبار کی نوعیت اور ان کے سائز کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم اس کو یوں بتا سکتے ہیں کہ سیلز بجٹ، پروڈکشن بجٹ، پروڈکشن کاسٹ بجٹ، پرچیزز بجٹ، را میٹیریل بجٹ، لیبر بجٹ، پلانٹس جیسے ورکس اور اس طرح سے یہ بجٹ کو ہم بتلا سکتے ہیں۔ ایڈمنسٹریشنس میں یہ بجٹ ایک فرم کے آپریٹنگ بجٹ اور پروگرام ذمہ داری کی بنیاد پر ترتیب دی جاتی ہے، اور اس کو ہم اس طرح سے جب ہم پروگرام بجٹ کو جب ہم بتائیں گے رسپانسبلٹی بجٹ، یعنی یہ اس کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ جب پروگرام بجٹ، یہ بجٹ کیا ہوتا ہے؟ بڑے پروگرام کے تحت مختلف آمدنی اور لاگتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایسا بجٹ شائع کے لیے تیار کیا جاتا ہے، مختلف پروگراموں کے تحت لاگت، آمدنی اور اضافی نفع بندی کو ظاہر کرنے کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے۔ یہ بجٹ ایک مقامات اور اخراجات کی نشاندہی کرتا ہے جہاں لاگت کم کی جا سکتی ہے اور نفع کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اگر کہیں انحراف ہو تو تدارکی اقدامات کے لیے کیے جاتے ہیں تاکہ مستقبل میں اس کا امکان نہ ہو۔ یعنی رسپانسبلٹی بجٹ میں کیا ہوتا ہے؟ جب آپریٹنگ بجٹ کی ذمہ داری لی جاتی ہے تو اس طرح سے ہم اس کو یہاں پر بتا سکتے ہیں۔ بجٹ میں ان کی اشخاص کی نشاندہی کی جاتی ہے اس کے مقصد کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ذمہ داری بنائی جاتی ہے، اس کو ایک کنٹرول کے آلے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مختلف مراکز کے صدر کے مظاہرے کا تجزیہ کیا جاتا ہے، یہاں پر انتظامیہ یہاں استعمال کرتا ہے ان کے مظاہرے کا، تخمیمی مظاہرے سے تقابل کر کے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں یہاں پر، اور اس کی درجہ بندی اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ کاسٹ سینٹر، پروفٹ سینٹر، انویسٹمنٹ سینٹر۔ مالیاتی بجٹس میں نقد وصولیات و تقسیم، عامل سرمایہ، اصل خرچ، مالیاتی موقف اور کاروباری نتائج سے متعلق ہوتے ہیں، اور اس کو اس طرح سے ہم بتلا سکتے ہیں: کیش بجٹ، ورکنگ کیپٹل بجٹ، کیپٹل ایکسپینڈیچر بجٹ، انکم اسٹیٹمنٹ بجٹ وغیرہ۔ اس طرح سے ہم جب ماسٹر بجٹ مختلف افعال بجٹ کو ماسٹر بجٹ سے مربوط کیا جاتا ہے۔ یہ بجٹ علیحدہ طور پر تیار کیا جاتا ہے، اور جب اس کو بجٹ آفیسر تیار کرتا ہے اور مختلف شعبہ جات کی سرگرمیوں کو مربوط کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ لچکداری کی بنیاد پر جب ہم بجٹ کی درجہ بندی کریں گے تو یہاں پر قائم اور لچکدار بجٹ رہیں گے۔ قائم یعنی دی گئی سرگرمی کے لیے قائم بجٹ تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ بجٹ عام طور پر مالیاتی سال کے آغاز سے قبل تیار کیا جاتا ہے۔ اگر مالیاتی سال کا آغاز ماہ جنوری میں ہوتا ہو تو یہ بجٹ 2 ماہ قبل تیار کیا جاتا ہے، یعنی نومبر یا دسمبر میں اخراجات میں متوقع تبدیلیاں ہویں تو اس بجٹ میں ایڈجسٹمنٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے مطابق قائم بجٹ جس کو حقیقی مظاہرے کی سطح تک عدم تبدیلی کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے۔ ایک سا حالت میں قائم بجٹ موزوں ہوتے ہیں اگر فروخت، اخراجات اور لاگت کی پیش بندی درست طور پر کی جاتی ہے۔ یہ بجٹ کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ لچکدار بجٹ مختلف سرگرمیوں کی سطح کی بجٹ پر مشتمل ایک ترتیب ہوتی ہے۔ بجٹ کی تیاری کاروبار کی تبدیلیوں میں پیش نظر رکھتے ہوئے بغیر تیار کیے جاتے ہیں، اور لچکدار بجٹ دراصل ہر تبدیلی کی سطح سے متعلق قائم، نیم قائم اور متغیر لاگت میں تبدیلی کے درمیان فرق کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس طرح سے یہ بجٹ کو قائم اور لچکدار بجٹ میں کے درمیان فرق اس طرح تھا۔ قائم بجٹ اور لچکدار بجٹ، یہ دونوں بجٹوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟
قائم بجٹ حالات میں تبدیلی کے باوجود قائم بجٹ تبدیل نہیں ہوتا. کاروباری حجم تبدیل ہونے کے باوجود اس بجٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. حالات میں تبدیلی کے ساتھ اس بجٹ میں تبدیلی ہوتی ہے. لچکدار بجٹ میں حالات میں مناسب سے اس بجٹ میں موزوں تبدیلیاں کی جا سکتی ہے. قائم بجٹ کی جب ہم بات کریں گے تو قائم بجٹ اس پر ایسے حالت سے ہوتا ہے کہ اس بجٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے. اس بجٹ میں جب ہم لچکدار بجٹ کے بارے میں دیکھیں گے تو اس بجٹ میں کاروبار کے حجم مناسب تبدیلی لائی جا سکتی ہیں. اور قائم بجٹ میں کیا ہوتا ہے، اس میں لاگتوں کی نوعیت کے اعتبار سے درجہ بندی نہیں کی جاتی. اس میں لاگتوں کے مطالعہ اور ان کی نوعیت کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، جیسے قائم، متغیر اور نیم متغیر. اگر کاروباری سطح تبدیل ہوتی ہے تو حقیقی نتائج کا تقابل نہیں کیا جا سکتا ہے. تبدیل شدہ حجم کو مناسب بجٹ کو دوبارہ ترتیب دیا جاتا ہے اور تخمیمی حقیقی اعداد کا تقابل ممکن ہوتا ہے. درست نتائج کی پیش بینی مشکل ہے یہاں پر، اور پیش بینی کے ذریعے اخراجات کو بتایا جاتا ہے. اور تبدیل شدہ حالت میں لاگتوں کی تحسیب ممکن نہیں ہے. کاروبار کی ہر سطح پر لاگتوں کی تحسیب آسانی سے یہاں پر کی جا سکتی ہے اور قیمتوں کا تعین بھی یہاں پر کیا جاتا ہے. سیلز بجٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ دراصل بجٹ کی مدت کے دوران متوقع فروخت کا تخمینہ ہوتا ہے. سیلز بجٹ کسی فرم کا عصبی نظام یا ریڑھ کی ہڈی ہے. اس بجٹ کی بنیاد پر تمام بجٹ کا انحصار ہوتا ہے. اس بجٹ میں تخمینی فروخت اور اس کی مقدار میں ریکارڈ کی جاتی ہے. فروخت کے شعبے کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک جامع منصوبہ تیار کیا جاتا ہے. اس بجٹ کی تیاری کے لیے کیا ہے، سیلز مینیجر کو ذمہ دار بتایا جاتا ہے. سیلز مینیجر اس بجٹ کی تیاری کے لیے کیا ہے، داخلی اور خارجی وسائل کو استعمال کرتا ہے. سیلز بجٹ کی تیاری میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں: گزشتہ فروخت کے اعداد و شمار، فروخت کی پیش بینی گزشتہ فروخت کے اعداد و شمار کی بنیاد پر کی جاتی ہیں. یہ اعداد و شمار گزشتہ کئی برس کے اعداد و شمار پر مشتمل ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر فروخت کے رجحان کا تعین کیا جاتا ہے. مختلف فروخت کے تعین کے لیے کیا ہوتا ہے، اوپری اور نچلی فروخت کے رجحانات کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں. گزشتہ برسوں کی حقیقی فروخت اعداد و شمار اور رواں سیلز بجٹ کی تیاری کے لیے قابل بھروسہ ہیں. سیلز مین مستقبل کی طلب کا تخمینہ کے لیے نہایتی موزوں شخص ہوتا ہے، اور یہ شخص جو ایک وقت پر بازار اور گاہکوں سے رابطہ کار ہوتا ہے. ان کا تجزیہ حقیقی فروخت کی پیش بینی کا باعث ہوتا ہے. خام مال کی فراہمی. سیلز بجٹ کی تیاری خام مال کی فراہمی ایک اہم عنصر ہے. خام مال کی فراہمی کی مقدار میں سیلز مینیجر کو فروخت پیش بینی کی سہولت بخش ہوتی ہے. فروخت کے نشانے کا حصول اس وقت ممکن ہوتا ہے کہ جبکہ مال کی سربراہی ہر وقت اور درکار مقدار ہوتی ہے. موسمی تبدیلیاں. سیلز بجٹ کی تیاری میں موسمی تبدیلیاں کے اثرات میں پیش نظر رکھے جاتے ہیں، اور سال کے چند مہینوں میں فروخت کی مقدار زیادہ اور کچھ مہینوں میں کم ہوتی ہے. یہاں پر عام دنوں میں ڈسکاؤنٹ اور دیگر رعایتوں گاہکوں کو دے کر فروخت کو سال بھر یکساں رکھنے کی یہاں پر کوشش کی جاتی ہے. اور مالیے کی فراہمی میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مالیے کی فراہمی میں رکاوٹ ثابت ہوتی ہے، اور مادخلات کی خریدی کے لیے مالیے کی ضرورت ہوتی ہے. مالیاتی بجٹ کے ساتھ فروخت کا بجٹ بھی تیار کیا جاتا ہے. سیلز بجٹ کی تیاری کے لیے کیا ہے، مالیاتی پہلو بھی نہایتی اہم ہے. پلانٹ کی گنجائش. اشیاء کی فروخت اس وقت ممکن ہے جبکہ ان کی پیداوار اور اس سلسلے میں پلانٹ کی گنجائش اہم ہوتی ہے. اس کے ساتھ پلانٹ کا استعمال بھی ہوتا ہے. اور اب ہم دیکھیں گے کہ پروڈکشن بجٹ کیا ہوتا ہے. پروڈکشن بجٹ سیلز بجٹ کے ساتھ پروڈکشن بجٹ بھی تیار کیا جاتا ہے. جس کو کچھ فروخت کرنا ہو تو اس بر وقت تیار کر کے گاہک کو فروخت کرنا لازمی ہوتا ہے. اس لیے کیا ہے، پیداوار کی پیش قیاسی بھی بجٹ کی مدت کے دوران ضروری ہوتی ہے. اکائیوں کی تعداد، صورتحال اور پروڈکشن بجٹ تیار کیا جاتا ہے. اس میں خام مال، مزدور اور لاگت پر بھی خرچ ہوتا ہے. پروڈکشن بجٹ کی تیاری دونوں نکات پر ہم کر سکتے ہیں: کیا تیار کیا جائے، کب تیار کیا جائے اور کب تیار کیا جائے. اس پروڈکشن پلاننگ